چلے راہ بنائیں گے تو یقیناً ہمیں قبر میں جانے تک اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ سنیے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا، لیکن جب اماں حوا کو پیدا کیا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو نکالا، گویا عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے نکالا۔ اس میں بھی ایک میسج ہے کہ یہ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہے، ہم نے عورت کو تمہاری پسلی سے نکالا، پاؤں سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اسے پاؤں کی جوتی نہ سمجھ لینا، سر سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اس کو سر پہ نہ بٹھا لینا، ہم نے اسے پسلی سے بنایا ہے اور یہی تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، لہذا اے خامن تم اپنی بیوی کو دل کے قریب رکھنا، تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو محبت بھری زندگی گزارنے کا حکم دیا، چنانچہ یہ شادی شدہ زندگی اسلام کے نزدیک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، رحمانیت اسلام میں نہیں، فرمایا والرہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، کہ رہبانیت جو عیسائیوں نے گھڑ لی تھی وہ تو ایک بدعت تھی، اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حکم نہیں دیا۔ رہبانیت یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے شادی شدہ زندگی اللہ کی معرفت کے راستے میں رکاوٹ ہے، لہذا مرد تو عیسیٰ صفت بن کے رہیں، عورتیں ننز بن کے رہیں، ساری زندگی شادی نہ کریں تاکہ اللہ کی معرفت میں رکاوٹ نہ ہو۔ اسلام نے آ کر بات کو کھول دیا کہ نہیں، یہ تو من گھڑت بدعت ہے، شادی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اے لوگوں، غاروں میں جا کر تم اللہ رب العزت کو نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ تم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب پالو گے۔ لہذا دین اسلام نے جو ہے محبت و پیار کی زندگی گزارنے کی تلقین دی۔ آج کفر کی دنیا میں لو میرج کا لفظ بہت عام ہے، وہ لوگ شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات اختیار کر لیتے ہیں، لیو ٹوگیدر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت نے، اسلام نے اس کو 100% حرام قرار دے دیا اور فرمایا کہ اسلام میں لو میرج کا تصور نہیں بلکہ لو آفٹر میرج کا تصور ہے۔ جب شادی ہو گئی تو اب آپس میں جتنی محبت و پیار کی زندگی گزار سکتے ہو گزارو۔ شریعت نے شادی کا معاملہ فقط لڑکے اور لڑکی پر نہیں چھوڑا، یہ بات سمجھائی کہ یہ دو انسانوں کا یا جسموں کا ملاپ نہیں، دو خاندانوں کا ملاپ ہے۔ کفر کی دنیا میں شادی دو جسموں کا ملاپ ہوتی ہے اور دین اسلام میں شادی دو خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ اسی لیے لڑکے اور لڑکی کی عمر میں ناتجربہ کاری ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے، جذباتیت غالب ہوتی ہے، ممکن ہے کہ ان کو فیصلہ کرنے میں غلط فہمیاں ہوں اور کل ان کو مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ ماں باپ چونکہ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اے ینگ لیڈنگ دی ینگ از لائک اے بلائنڈ لیڈنگ دی بلائنڈ، دے کین بوتھ فال انٹو دی ڈچ، دونوں گڑھے میں گر سکتے ہیں، لیکن صحیح رہنما وہی ہوتا ہے، اے ریئل گائیڈ از ہی who has gone all the roads which you want to go، ایک صحیح راہبر وہی ہوتا ہے جو اس راستے پہ چل چکا ہو جس راستے پہ تم چلنا چاہتے ہو۔ تو ماں اور باپ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ شادی کے معاملے میں ماں باپ کی تجویز کو بھی زیادہ وزن دے، ان کو موقع دے، وہ چناؤ کریں اور چننے کے بعد لڑکے سے بھی پوچھا جائے، لڑکی سے بھی پوچھا جائے، اگر دو چار پرپوزلز موجود ہیں ان میں سے جو زیادہ بہتر نظر آتی ہے اس کو لڑکا بھی اور لڑکی بھی اپنی پسند کے ساتھ اظہار کر دیا جائے۔ اس طرح جب سب مل کر کریں گے تو پھر ایک ایسا کام ہوگا کہ جس میں سب کی کنسنٹ بھی شامل ہوگی اور تجربے کی وجہ سے دھوکہ کھانے کے بھی چانسز کم ہوں گے، کیونکہ کفر کی دنیا میں لڑکا لڑکی مل کے شادی کرتے ہیں، بڑوں کی اس میں کوئی برکت شامل نہیں ہوتی،
کوئی مشورہ شامل نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پر